کر چلی اور قوم کی آواز بن گئی۔ تو اسی طریقے کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ یہاں کے جتنے بھی یہاں لوگ ہیں وہ پاکستان کی آواز ہوں اور وہ پاکستان کی بات کریں، وہ کسی فرقے کی بات نہ کریں اور ایک اچھا میسج دیں کہ مسلمان جو ہمارا اسلام کا جو انٹرپریٹیشن یہاں کی جاتی ہے وہ بڑے عجیب و غریب قسم کی ہے۔ تو جب آپ نے دیکھا کہ جب پاکستان بنا تو اس وقت کتنے لوگوں نے قربانیاں دی اور کتنے لوگوں نے وہاں اپنی جانیں قربان کی۔ تو اس لیے میں چاہتا ہوں پاکستان میں جب بات ہوتی ہے تو وہاں لوگ اسلام کی انٹرپریٹیشن جو کرتے ہیں تو اس سے ایک تاثر یہ ابھرتا ہے کہ جو اسلام ہے وہ تشدد کا درس دیتا ہے، جبکہ اسلام جو ہے وہ ایک امن کا درس ہے، وہ ایک امن کا پیغام ہے۔ تو میں ان سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے بزرگ تھے انہوں نے لوگوں کو جو تبلیغ کے ذریعے انہوں نے مسلمان کیا، تو آج یہ کون ایسے ٹھیکیدار بن گئے ہیں اسلام کے جو لوگوں کو ایک تشدد کی بات کرتے ہیں اور آپ کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ جب ایک دھماکہ وہاں پاکستان میں ہوتا ہے تو جو ہمارے بہن بھائی یہاں رہتے ہیں ان کو کتنی شرمندگی اٹھانی پڑتی ہوگی کہ لوگوں کے سامنے کیسے جاتے ہوں گے اور وہ کیا کہتے ہوں گے یہ پاکستان ہے جس میں اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میں اس کے لیے جو انہوں نے سینٹر بنانے کی کوشش کی اور جو انہوں نے آفر کی ہے اس کے لیے انہوں نے تو بہت کم کہا ہے کہ ہمیں 1 کروڑ چاہیے، میں 10 کروڑ کا اعلان کرتا ہوں۔ تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ آپ کا ایسا کلچر ہونا چاہیے جس میں پوری تاریخ ہو پاکستان کی اور جس میں قربانیاں دینے والوں کے نام ہونے چاہیے جو تحریک پاکستان کے لوگوں نے حصہ لیا اور جس طریقے سے انہوں نے اس ملک کو بنانے کے لیے کام کیا، تو ان کا یہاں ان کی خدمات آنی چاہیے۔ مگر میں ایک چھوٹی سی چونکہ اتفاق سے بات کر رہا ہوں کہ میرے والد جو تھے انہوں نے تحریک پاکستان میں نہ صرف حصہ لیا بلکہ قرارداد پاکستان پر ان کے دستخط بھی ہیں۔ تو میں آپ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں آپ نے دیکھا کہ جب سے ملک بنا تو کئی مرتبہ کئی مرتبہ ڈکٹیٹرشپ یہاں اس ملک میں قائم ہوئی اور اس میں ہم نے جو پروگریس کرنی تھی وہ ہم پروگریس نہیں کر سکے۔ اور اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب اب 18 فروری کا جب ریزلٹس آئے تو اس میں جو قوم نے مینڈیٹ دیا تو وہ ایک جمہوری قوتوں کے لیے ایک ماڈریٹ فورسز کے لیے انہوں نے ان کے حق میں ووٹ ڈالے اور ہم نے کوشش کی کہ ایک براڈ بیس گورنمنٹ قائم کی جائے جس میں تمام پولیٹیکل فورسز کو یکجا کیا جائے اور سب مل کر اس وقت جو مشکل حالات ہیں ملک کے لیے ان کو ان بحرانوں سے نکالا جائے۔ تو ہم نے وہ قائم کی اور آپ نے دیکھا یہ تجربہ کیونکہ پہلا ہے پاکستان میں کہ ایک طرف جو پارٹی تھی پاکستان مسلم لیگ نواز صاحب کی اور ایک طرف محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی، انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی پر دستخط کیے اور پھر کہا کہ ہم آئندہ مل کر حکومت کریں گے اور ہم ڈیسٹیبلائز نہیں ہونے دیں گے اور مشکل ترین حالات میں بھی ہم قوم کا ساتھ دیں گے۔ اور انہوں نے وہ گورنمنٹ قائم کی پروونس میں بھی، سینٹر میں بھی، چاروں صوبوں میں بھی اور آپ نے دیکھا کہ ہر جگہ پہ تقریباً بلا مقابلہ ہم سیٹیں جیت گئے، چیف منسٹر ہر صوبے سے بھی اور سینٹر میں بھی۔ تو اس لیے یہ چونکہ نیا تجربہ ہے
ابھی اس میں کئی ٹیدنگ پرابلمز ہیں، اس لیے آپ کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، چونکہ ہمارا ایک چیز پر اتفاق ہے کہ ملک میں جمہوریت ہونی چاہیے، ایک اور چیز پہ اتفاق ہے 73 کا آئین کو بحال ہونا چاہیے، اور اس چیز پر بھی اتفاق ہے کہ تمام انسٹیٹیوشنز کو مضبوط ہونا چاہیے، اور ہم نے خود جمہوریت کے لیے، ہم نے خود عدلیہ کے لیے، اس کی آزادی کے لیے، ہم نے خود جو اداروں صحافت کی آزادی کے لیے، نہ صرف کہ ہم نے وہاں ان کے لیے حق میں آواز اٹھائی، مگر جب ایمرجنسی ملک میں لگی تو ہم خود جیلوں میں چلے گئے، مگر ہم نے ان کی آزادی کے لیے ہم لڑتے رہے۔ اور جس نے میں وزیر اعظم کا ووٹنگ ہو رہی تھی ابھی حلف نہیں اٹھایا تھا، تو میں نے اعلان کیا تھا کہ میں اعلان کرتا ہوں کہ جتنے بھی ججز ہیں جو اس وقت قید ہیں ان کو رہا کر دیا جائے، اور آپ نے دیکھا کہ وہ فوری طور پر تو وہ اسی وقت وہ رہا ہو گئے۔ تو آج بھی میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ